مزارات پر حاضری کا صحیح طریقہ، صحیح انداز کیا ہونا چاہیے؟ مزار پر حاضری کا درست طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے؟ مزار پر جب جائے بندہ تو پہلے گھر سے ہی 2 رکعت نفل ادا کر لے، اور پھر اس کے بعد مزار پر جانے کی نیت کرے، اور یہ نیت کرے کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ شہداء احد کے مزارات پر ان کی قبروں پر تشریف لایا کرتے تھے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی ارشاد فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ، کہ میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا، قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، لیکن اب تم اس کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ تو اس نیت سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کر رہے ہیں، آپ مزارت طیبہ پر حاضر ہوں یا آپ اپنے عزیز و اقربا والدین میں سے کسی کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ حاضر ہوں۔ پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے، جو ایک ادب والا احترام والا طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ جو قدم ہے اس کی طرف سے آئے، اچھا، ہاں، قدموں کی طرف قدموں کی طرف سے آئے، جو پاؤں ان کے ہوتے ہیں اس طرف سے آئے، سر کی طرف سے نہ آئے، صحیح کہ یہ ایک ادب کے خلاف زندگی میں بھی طریقہ کار کہلاتا ہے کہ کسی بزرگ کے پیچھے سے ہی گھوم کر ہم جائیں، تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے قدموں کی طرف سے حاضری دیں، اور پھر اس کے بعد ان کا جو چہرہ ہے اس کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ احتیاط اس کے اندر ہے، احوط طریقہ کار یہ ہے کہ کم از کم 2 گز کے فاصلے پر کھڑا ہو، 4 ہاتھ یعنی 2 گز کے فاصلے پر کھڑا ہو، اور اب پہلے ان کو سلام پیش کرے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فاتحہ پڑھے۔ اب جو بھی فاتحہ آپ کو آتی ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ آتی ہے، سورہ اخلاص آتی ہے، تو وہ بھی پڑھ لیں گے تو کافی ہے، اور جس کو مکمل جو ہمارے یہاں عام طور پہ رائج ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا، چاروں کل پڑھنا، سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ پڑھنا اور بعض اور آیتیں پڑھنا، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ نہیں آتا آپ کو پڑھنا تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، جو کچھ بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں، صحیح، اور پھر اس کے بعد آپ اس کا ثواب پہلے تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کریں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ جتنوں کو چاہیں پیش کریں، ساری امت کو پیش کریں، تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر قیامت تک جتنے مسلمین مسلمات آئے ہیں ان کی ارواح کو پیش کریں، اور بالخصوص پھر آپ جو ہے وہ صاحب مزار کو اس کا ثواب پیش کر دیں، تو یہ آپ کا جو ہے وہ فاتحہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ دعا کریں، آپ چاہیں تو آپ ان کے وسیلے سے دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، یہ بھی ٹھیک ہے، اور چاہیں تو آپ ڈائریکٹ ان کو بھی پکار سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ وسیلہ پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں ان کا تو بھی بات وہی ہوگی کہ یہ وسیلہ ہوں گے، ٹھیک، اور جب آپ براہ راست ان سے مانگیں گے تو بھی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے ہی یہ آپ کو دیں گے، اور یہ دونوں طریقہ کار صحابہ کرام علیہ رضوان سے ثابت ہیں، یعنی وسیلہ بھی پیش کرنا اور ڈائریکٹ، جیسے جامع ترمذی کی مشہور حدیث مبارکہ ہے، اور براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ کے ساتھ جنت میں رہنے کا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں ساتھ رہنے کا سوال کر رہے ہیں، اور حقیقتاً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر ہی پیش کر رہے ہیں۔ تو جو ہم براہ راست مانگتے ہیں اس میں بھی اصل یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہے، ان کے ذریعے سے اللہ پاک ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ اپنے جو طریقہ بیان کیا یہ مزار کا، اسی طرح اپنے مرحومین کی قبروں پر تو وہ بھی طریقہ کار ہے، وہ بھی طریقہ یہی طریقہ کار ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قبر کو چومنے سے ہم منع کرتے ہیں، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کا موقف یہی ہے کہ قبروں کو نہیں چوما جائے گا، کیونکہ ادب ہی یہ ہے کہ آپ 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوں، جبکہ وہاں جگہ ہو۔ قبرستان میں عام طور پر ایسی جگہ نہیں ہوتی، لیکن مزارات پر ایسی عام طور پہ جگہ مل جاتی ہے، تو وہاں آپ 4 ہاتھ کے فاصلے پر، یہ کچھ زیادہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قریب زیادہ نہ کھڑے ہوں، تو یہ احتیاط والی بات ہے، تو چومنے کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کوئی۔ اچھا، کچھ لائن سے قبریں یوں ہوتی ہیں کہ آدمی چہرے کی طرف کھڑا نہیں ہو پاتا، یعنی چہرے کی طرف جائے تو پھر ادھر ساتھ بھی قبر ہے، جی، تو پھر سرہانے کھڑے ہو کے درود و سلام یا جو بھی فاتحہ اس پڑھنا، میں پاؤں کی طرف کھڑا ہو جائے، ٹھیک، تھوڑا سا اس طرف کھڑا ہو جائے۔ اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ ان کی جو سماعت کی قوت ہوتی ہے نا، بعض لوگ ان کی عجیب ایک دماغ جو ہے نا اس کی چولے ہری ہوئی ہوتی ہیں، اور طرح طرح کی باتیں وہ نکالتے ہیں، یعنی کسی بزرگ کی تصویر لگا دیں گے کہ دیکھو ابھی یہ کان لگا کے سن رہے ہیں، اور انتقال ہوگا تو انتقال کے بعد یہ باہر والوں کی بھی سن لیں گے۔ تو بھائی یہ عقلی باتیں ہیں، عقل والوں کی بھی سمجھ آتی ہیں کہ شریعت مطہرہ میں اصل سنانے والی ذات اللہ پاک کی ہے، صحیح، کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ یہ موجود ہے، اور یہ صحیح ستہ کی روایت ہے کہ جب بدر والے کافر جو تھے ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مردوں کو سنا رہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ اللہ اکبر، یعنی وہ مردہ بھی سن رہا ہے اور جو ایسا سن رہا ہے، کٹ گیا سب کچھ ہو گیا، ایسا سن رہا ہے کہ صحیح حدیث پاک ہے کہ بندہ پلٹتا ہے جب دفنا کر تو اس کے جو چپلوں کی چپل ہوتی ہے، چلنا پھرنا ہوتا ہے، اس کی آہٹ بھی وہ مردہ سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلے ایسا کریں کہ خود ایک گڑھا کھودیں، گڑھا کھودنے کے بعد منو مٹی اپنے اوپر ڈلوائیں اور پھر باہر چپل زور زور سے براہ راست بھرے قبر پر لگوائیں اپنی، تو پھر سنیے گا کہ آپ کو آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی۔ لیکن حدیث مبارکہ کے مطابق یہ ہوگا کہ جب آپ کو دفنا دیا جائے گا اور آپ کے عزیز واپس جا رہے ہوں گے تو ان کی چپلوں کی آواز بھی آپ سن رہے ہوں گے۔ یعنی اللہ سننے کی جو قوت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور مرنے کے بعد یہ قوت اللہ پاک زیادہ فرما دیتا ہے۔ تو ایسے موقع پر جو ہے نا یہ خراب عقل کو نہیں دوڑانا چاہیے، شریعت مطہرہ کے جو اصول ہوتے ہیں اسی کے تابع اپنی عقل کو یہ رکھنا چاہیے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قدرت اور طاقت عطا فرماتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ یہ تصورات ہیں، یہ خیالات ہیں۔ اب جو پائنتی کی طرف کھڑے ہونے کا کہا نا تو یہ ادب کے اعتبار، یعنی سامنے کھڑے ہونے کا کہا تو یہ ادب کی وجہ سے کہا کہ کیونکہ رخ ان کا قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو اب گویا کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہوئے، چہرے کے سامنے کھڑے ہوئے، لیکن اب جگہ نہیں ہے اس مقام پر، تو اب آپ پاؤں کی طرف آ گئے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ جو مردہ ہے اس کو اس کی کوئی بے ادبی ہو جائے گی، نہیں، بلکہ اب بھی احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ کی بات کو سماعت کر رہے ہیں، اور اس پر ڈھیر و ڈھیر حدیثیں یہ موجود ہیں۔